السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آج جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی یہ دیکھیں آج ہے جی میری فریج کو کلین کرنے کی باری۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ صاف ہے، اس کو میں کلین، یہ صاف ہے کہ نہیں۔ تو میں کیونکہ مجھے ایک دن پہلے گروسری کرنے جانا تھا، تو میں جب بھی گروسری کرنے جاتی ہوں تو ایک دن پہلے فریج کو ضرور کلین کرتی ہوں، کیونکہ اس میں چیزیں لا کے رکھنی ہوتی ہیں ویک کی۔ تو اس لیے میں یہ دیکھ رہی، تو مجھے یہ فریج جو ہے نا بالکل گندی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اس کو میں کلین کر دوں۔ یہ دیکھیں میں نے پھر ساری چیزیں نکالی، اس کو باقاعدہ میں نے کلین کیا، ان کو واش کیا۔ تو میں فریج کو کیسے صاف کرتی ہوں، میں سب سے پہلے ایک باؤل میں وارم واٹر لے لیتی ہوں، اس میں وہ ونیگر ڈالتی ہوں اور پھر تھوڑی سی فیری ڈال کے اسپنج کے ساتھ اس کو کلین کرتی ہوں۔ پھر ایک علیحدہ ٹاول رکھا ہوا ہے میں نے، تو وہ اس سے میں پھر بار بار پانی سے واش کر کے تو اس طرح میں فریج کو صاف کرتی ہوں۔ تو میں فریج نو چمکا دیتا ہے۔ تے ہم پاکستان میں کس طریقے سے فریج صاف کرتے ہیں، میں جب پاکستان میں ہوتی تھی تو میں بہت غلط طریقے سے فریج کو صاف کرتی تھی۔ ہم واشنگ جو ہے لیکوڈ لے کے اس کو اسپنج کے ساتھ رگڑ رگڑ کے اور پھر بھر بھر کے پانی جگ کے ساتھ اس کو واش کرتی تھی، شاور دیتے تھے جنہوں تسی کہہ لو کھلے پانی کے ساتھ۔ تو وہ میرا طریقہ غلط رانگ تھا، کیونکہ ہماری پاکستان میں جو فریج ہے نا سب لوگ ایسے ہی کلین کرتے ہیں، تو میں بھی غلط طریقے سے کلین کرتی ہوں، جس کی وجہ سے میری فریج جو پاکستان میں وہ بالکل خراب ہو گئی، اس میں زنگ لگ گیا اور ہمارا جو فریج کا کلر ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنی پاکستان سسٹر جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ پلیز آپ اس رانگ طریقے سے فریج کو مت صاف کیا کریں، اس طرح صاف کیا کریں۔ اس سے آپ کی ایک تو فریج جو ہے وہ زیادہ عرصے تک ٹھیک رہے گی، اور دوسری آپ کو کوئی کہیں بھی ان کے نا وہ کنارے وغیرہ پہ سائڈ کی وہ جو ہوتے ہیں ادھر زنگ نہیں لگے گا۔ تو غلط طریقے نال سے فریج صاف کرتے تھے۔ تو پھر میں نے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں اس واٹر سے میں اس کو واش کر کے ٹاول کو بار بار اس میں سے یہ سارا وہ جو فیری کا لگا ہوا ہے لیکوڈ وہ اتار رہی تھی، اس طرح میں نے ساری کلین کر لی فریج۔ تو دوسری بات یہ، دوسری ٹپس میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، اگر آپ UK میں نئے جو آ رہے ہیں تو پلیز وہ یہ غلطی مت کریں جو میں نے کی ہے۔ تو یہاں وہ جو لوگ جو ابھی فریج کو لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے گھر کی فیملی کے مطابق دیکھ کے فریج لیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے ویکلی جو ہے نا گروسری کرنی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے فریج میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ اتنی بیزی لائف ہے کہ ہم بار بار جا کے ہم سے شاپنگ نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم یہاں پر ایک ہی دن ساری ویک کی نا گروسری کر کے لے آتے ہیں، جو ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، اور ہم نے جو گھر کے سارے باہر کے اندر کے ورک کرنے ہوتے ہیں وہ ہمیں ساتھ ساتھ کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری لائف بڑی بیزی ہے۔ تو شکر الحمدللہ ان کو ہم نے مینج کر ہی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم فریجوں میں جو ویکلی گروسری ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فریج کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے یہ غلطی کی ہے۔ تو ہم جن کے 4 کڈز ہوں اور میاں بیوی ہوں تو ان کو فل سائز کی فریج لینی چاہیے، کیونکہ ویکلی کی گروسری کرنی ہوتی ہے تو اس میں پھر آرام سے چیزیں آ جائیں گی۔ تو ہم نے یہاں پر یہ تب مجھے نہیں تھا پتہ، کیونکہ کہتے ہیں خرید کے چیز تے پھر تانوں عقل آندی ہے، پھر ہی اندازہ ہوندے ہیں جس وقت تواڈے سر تے پیندیاں نے پھر ہی تانوں سمجھ لگدی ہے۔ اتنے واقعی یہ گل صحیح ہے کہ غلطیاں جو انسان سے ہوں وہ غلطی کر کے ہی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ فریج لی ہے تو یہ چھوٹی ہم لی ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایک اور فریج چھوٹا رکھنا پڑا ایکسٹرا۔ تو اس میں ساری سبزیاں وغیرہ رکھتی ہوں، کیونکہ بچوں کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اس میں رکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ غلطی میں نے کی ہے جی، 2 فریجیں رکھی ہیں میں نے گھر میں۔ تو اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو اگر آپ یہاں پر UK میں ہیں تو یہ بڑی فریج لیں، چھوٹی کبھی بھی نہ لیں، اس میں ویکلی گروسری آتی ہی نہیں ہے۔ تو میرے کل غلطیاں یعنی تو یہاں پر جی میں نے سارا کلین کر لیا تھا۔ یہ اینڈ پہ ٹیشو لگا رہے تھے، میں کہ کوئی داغ دبے نے وہ بھی جڑے نا صحیح طریقے سے صاف ہو جائیں۔ تو یہاں پر یہ جی ہماری ایسی ہی روٹین ہے، تو یہی بیزی ہماری لائف ہے۔ تو پھر جب میں نے فریج صاف کیا تو میں نے سوچا چلو جی اب یہ ساری چیزیں کچن کی بھی کلین کر لوں، ایک ہفتہ نکل جائے گا۔
تو کیونکہ یہاں پر ہم جو کوکنگ کرتے ہیں اس کی جو آئلی یا جو وہ لگتی ہیں یہ ٹائلز پہ، یہ ادھر سب میں نے پھر کر لیا صاف. میں نے کہا چلو آج میں یہ کچن کی ہی ساری چیزیں صاف کر لوں. تو میرے سے جو ہو سکا میں نے پھر کیا، جس طرح بھی کر لیا سارا کلین میں نے یہ کچن. تو یہاں پر جی یہ ساری چیزیں میں کلین کر رہی تھی، اور یہاں پر ہمارا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے کہ کوئی ہماری ہیلپ کرے. اتنے بڑے ایکسپینسو نے ہر چیزاں. تے الحمدللہ ہم گھر کو چلانے والی جو ہاؤس وائف ہیں یہ ہم ہر کام کو مینج کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی ایتھے رات کوکنگ کی ہوئی تھی جو میں نے، تے ایتھے برتن وغیرہ بھی سارے ایک پاکستانی سٹائل نال میں رکھے نے خشک ہون واسطے. ان کو جب ڈرائی ہوں گے تو میں کیبن میں رکھ دوں گی. تو اے جی ساری سارا دن چلتی رہتی ہے. کوکنگ کر لیا، پھر کچن کو صاف کر لیا، پھر ہر چیزوں کو مینج کیا، کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو یہ ساری گروسری کو پھر ہم نے فریج میں رکھ دیا. تو ادھر میں پھر سارے جو ہے کام ایک دن نہیں کرتی، میں تھوڑے تھوڑے کام جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں، کہ ایک دن یہ کر لیا، ایک دن کوکنگ کر لی، اور دوسرے دن جو مجھے پھر کو ہو ضروری ورک وہ میں کر لیتی ہوں. تو پھر یہاں پر ہو گیا تھا ٹائم بچوں کو اسکول سے لانے کا. تو یہ دیکھیں جی پارک، اور یہاں پر میں جا رہی ہوں برڈز کو وہ بریڈ ڈالنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر جو ویسٹ کیا ہوا کھانا ہے نا وہ ہم بن میں نہیں پھینکتے. ایک تو یہاں پر باہر ہم گھروں کے آگے بھی نہیں پھینک سکتے، اس لیے میں یہاں پر پارک میں آئی ہوں. تو یہ برڈز کو ڈالوں گی یہ سارے بریڈ کے پیسز. تو وہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں جی باہر کا ویدر. ادھر یو کے میں ایسا ہی ویدر ہے اب. سارے سردیاں میں کبھی بارش ہو جائے گی، کبھی سنو ہو جائے گی، تو کبھی ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلنیاں شروع ہو جان دیا. تو آج بھی سردی ہے. تو یہ دیکھیں جی بس اسی طرح یہاں کا موسم. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر، یہاں کے ویو دیکھیں جی ساتھ میں. تو یہاں پر اس پارک کے ارد گرد بہت گھر بنے ہوئے ہیں. یہ درمیان میں مڈل میں بنا ہوا ہے پارک. تو یہ دیکھیں میں برڈز کو جا رہی ہوں یہ بریڈ ڈالنے کے لیے، تو وہ دیکھیں ایک دم آ جائیں گے. ادھر بھی جب ہم پارک میں کوئی یہ بریڈ لے کے جائیں تو سارے پرندے ایک دم یہاں پر آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز آئی ہے. ویکھ لو کنا اللہ تعالیٰ نے نا پرندیاں نوں سینس دتی آوے، ویکھدے نے، سنتے نے، محسوس کرتے نے، عقل دیتی ہے. تو جناب یہ دیکھیں یہ برڈز کھا رہے ہیں، تو ایتھے ایک منٹ بھی نہیں لگنا تو ایک یکدم ہی ختم ہو جان دے تھے سارے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو فل واچ کیا کرو میری ویڈیو کو. تو جناب یہاں پر ایسا ہی ہے، یہاں کی بیزی لائف، یہاں کا سے بچوں کو اسکول سے لے کے آنا پھر ان کو چھوڑنا. تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ایک ڈک میرے پاس آ رہے ہیں. میں نے اس کو کہہ رہی تھی فنش ہو گئے ہیں جی، نیکسٹ ٹائم جاؤں گی تمہارے لیے پھر دوبارہ لے کے آؤں گی. تو یہاں پر پھر میں بچوں کو اسکول کا ٹائم ہو رہا تھا. یہاں پر 3 بجے چھٹی ہوتی ہے بچوں کو اسکول سے. تو سارے بچوں کو یہاں پر میرے لیے یہ بہت آسانی ہے کہ 4 بچوں کو میں یہاں پہ کلیکٹ کر لیتی ہوں. تو یہ دیکھیں جی پارک، اس پارک وچ رونق ہوندی گرمیاں چ. تے اتھے ہن بالکل خاموشی ہے، سنسان پہ ہے پارک. کوئی بندہ نہیں تمہیں نظر آ رہا ہے. ویکھو باہر ارد گرد ہاؤس بنے نے. تو انہاں پارکاں چ چہل پہل ہن جدوں گرمی آئے گی نا تو پھر ہی ہوئے گی. اے ہن پارک سنسان پے نے. تو اے ویکھو ایتھے دے اے پارکاں دا حال ہے سردیاں وچ ہوندا. ایتھے کوئی بندہ نہیں تمہیں نظر آن لیا. تو اے پھر تھوڑا جنہیں میں کافی لے کے آئی سا. میں کہا چلو جتنی دیر بچوں کا ٹائم ہوتا ہے اے کافی تے اے سوجی والے میں لڈو کھا رہی تھی. تو یہاں پر آئیں جی بچوں کو لینے اسکول. تو یہ تھوڑا سے انہوں نے اسکول میں یہ لے کے آئے ہیں کچھ اینیملس وہ دکھا رہے ہیں. میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنایا. اوکے نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت